حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا جو یوم ولادت ہے وہ ہے 15 رمضان المبارک کو۔ تو میں نے سوچا کہ آج اس مناسبت سے بات کی جائے۔ بدقسمتی سے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اہل سنت کا سٹیج پہ بات بہت کم کی جاتی ہے، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس ٹاپک پہ ڈیٹیل سے بات کی جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ خلیفہ پنجم حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا جو تعارف ہے اور خاندانی پس منظر، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی کیا ہے؟ حسن نام ہے۔ اور آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ کائنات۔ اور آپ کی جائے پیدائش، جس جگہ پہ آپ پیدا ہوئے، جس شہر میں، وہ مدینہ پاک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ پیدائش کا مہینہ بھی رمضان المبارک کا ہے، 15 رمضان المبارک کو۔ اور آپ کی شہادت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ 28 صفر کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اور آپ کا جو لقب ہے وہ ہے مجتبیٰ، امام۔ تو ہماری مسجد کا نام کیا ہے؟ جامع مسجد المجتبیٰ۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے لقب کے نام پہ، لقب کے نام پہ مسجد ہے کہ حضرت المجتبیٰ مسجد۔ اب سمجھ گئے؟ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا جو لقب ہے وہ ہے مجتبیٰ اور امام۔ اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو محمد۔ کسی بھی شخصیت کو آپ نے جاننا ہو، پہچاننا ہو، اس کی عظمت کو، شان کو، فضیلت کو، رتبے کو، مقام کو، تو آپ اس ہستی کا خاندانی پس منظر دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا خاندانی پس منظر دیکھتے ہیں تو نانا آپ کے میرے آقا ہیں، نانی آپ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، والدہ آپ کی سیدہ کائنات ہے، والد آپ کے مولائے کائنات ہیں، بھائی آپ کے امام حسین ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی کوئی اور فضیلت اگر آپ بیان نہ کریں، صرف یہ جو چند نام ہیں جن پر پوری کائنات اللہ تعالیٰ جن کے صدقے چلاتا ہے اور جن کے نانا وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی اتنی فضیلت ہی کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی جو اپنی زندگی ہے، جو آپ کی سیرت ہے، جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کا تقویٰ ہے، جو آپ کی پرہیزگاری ہے، جو آپ کی عبادت ہے، جو آپ کی ریاضت ہے، جو آپ کی سخاوت ہے، جو آپ کی تمام زندگی کے پہلو، وہ ایک کھلی کتاب ہے۔ اس پر جس پہلو پر آپ بات کریں تو سمجھ گئے کہ آپ چلتے جائیں، اس پہلو نے ختم نہیں ہونا۔ آپ کی اتنی اعلیٰ اور بے مثل زندگی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے، آپ کی جو ولادت ہوئی تو آقا علیہ السلام کو بے حد خوشی ہوئی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ سورہ کوثر جو ہے، سورہ کوثر جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ جناب علی ایسا ہوا، جب آقا علیہ السلام کے لخت جگر میرے آقا کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو وہ جو مخالف تھے، وہ جو کفار تھے، وہ جو مشرکین تھے، وہ جو منافقین تھے، تو ان لوگوں نے طرح طرح کے طعنے دیے۔ ان بدبخت لوگوں نے یہ بھی بات کی کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کی نسل ختم ہو گئی ہے، یہاں تک طعنے دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور فصل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں اور نحر کریں، قربانی کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محبوب آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے، وہ ابتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے محبوب پر بدبخت لوگوں نے اس طرح طعنہ زنی کی
تانا دیا تو اللہ نے اس کا جواب دیا، میرے آقا نے جواب نہیں دیا۔ تو لہٰذا جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ولادت پر سعادت ہوئی، اب اس تانے کے بعد اور وہ جو باتیں ہیں وہ سننے کے بعد، جب حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت بسعادت ہوئی، آقا علیہ السلام بے حد خوش ہوئے، میرے آقا کا خاندان بے حد خوش ہوا۔ پھر آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو گھٹی دی، پھر آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبی کا نام رکھا، پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا آقا علیہ السلام نے یہاں تک کہ عقیقہ کیا، اور عقیقہ کرنے کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ خدایا یہ جو اس کی ہڈی اور مولود کی ہڈی کے عوض، یعنی کہ جو میرے آقا نے بکرا دمبا جو ذبح کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کی جو ہڈیاں اس مولود کے ہڈی کے عوض، امام حسن مجتبی کے، اس کا گوشت اس کے عوض یعنی کہ صدقہ ہے، اور اس کا خون اس کے خون کے عوض، اس کے بال اس کے بال کے عوض، اور اس سے محمد اور آل محمد کے لیے ہر بلا سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یہ آقا علیہ السلام نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی تھی۔ تو محترم حضرات، امام شافعی کا کہنا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کر کے اس کے سنت ہونے کی دائمی بنیاد ڈالی۔ یہ جو دائمی بنیاد عقیقے کی، یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ولادت پہ ڈلی۔ دائمی طور پر یہ سلسلہ حضرت امام حسن مجتبی سے شروع ہوا۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے کہ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، بحر الانوار میں ہے کہ حضرت امام حسن کی پیدائش کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک سفید ریشمی رومال پیش کیا، سفید ریشمی رومال پیش کیا، اور جس پہ لکھا ہوا تھا، جس پہ حسن لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت امام حسن مجتبی کا جو اسم گرامی ہے وہ بھی اوپر سے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ویسے بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ حضرت امام حسن اور حسین یہ جندی ناموں میں سے ہے، یہ حضرت امام حسن حسین سے پہلے کسی اور کے نہیں تھے، یہ حضرت امام حسن اور حسین کے لیے جنت سے آئے ہیں۔ تو اس لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات بھی میں نے عرض کر دی کہ آپ کا عقیقہ، آپ کی ولادت، آپ کا اسم گرامی، یہ میں نے بیان کیا۔ اب ایک اور بات، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا بچپن تھا، لیکن بچپن میں جس کو کہتے ہیں خداداد صلاحیت، لوح محفوظ کا مطالعہ کرنا، لوح محفوظ پر نظر رکھنا، آقا علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی، وحی حضرت امام حسن مجتبی کو وہی یاد ہو جاتی تھی۔ حضرت امام حسن مجتبی کیا کرتے تھے، آ کر اپنی ماں سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا سناتے تھے کہ آج اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے میرے نانا پر۔ ایک دفعہ مولا علی نے سیدہ کائنات سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پیارے بیٹے حسن جو وحی سناتے ہیں آپ کو، میں وہ سنوں اپنے کانوں سے۔ مولا علی گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ایک کونے پہ۔ جب حضرت امام حسن مجتبی گھر میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً اپنی ماں کو سیدہ کائنات کو، دختر رسول کو وہ وحی کے حوالے سے سناتے ہیں تو زبان میں لکنت آنے لگی۔ تو حضرت امام حسن مجتبی نے اس موقع پر کیا عرض کیا اپنی ماں کی خدمت میں، ماما، اپنی ماں کی خدمت میں عرض کیا کہ آج مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا کہیں سن رہے ہیں، میرے بابا کے سن رہے ہیں۔ تو اس موقع مولا علی فوراً سامنے آئے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ تو اب کوئی کہے جناب یہ تو علم و غیب ہے، یہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا وہ فرمان پڑھیں کہ مومن نور بصیرت سے دیکھتا ہے۔ مومن جب ایک عام مومن دیکھتا ہے تو پھر نواسہ رسول اور جو میرے آقا کے کاندھوں پہ کھیلے اور پھر دیکھنے والا دیکھ کر کہے کتنی اچھی ہے سواری، میرے آقا نے فرمایا یہ تو کہتا ہے کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ کیوں نہیں کہتا کہ سوار کتنا اچھا ہے؟ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، لیکن حضور نے فرمایا میری تعریف تو ہو رہی ہے، ظاہر میرے امتی میری تعریف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ لیکن میرے آقا یہ چاہتے تھے کہ میرے بچوں کی، میرے شہزادوں کی، میرے نواسوں کی دل جوئی ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کہتا ہے کہ سواری کتنی اچھی ہے، اور یہ کیوں نہیں کہتا کہ سوار کتنا اچھا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا یہ عالم۔ پھر میرے آقا نے جس طرح آپ کی تربیت فرمائی،
صدقہ سادات پہ حرام ہے، یہ آپ سنتے آ رہے ہیں، زکوٰۃ سادات پہ حرام ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، امام بخاری فرماتے ایک دن کچھ صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی تھی، کچھ صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی تھی، تو امام حسن حضرت امام حسین وہ جو کھجوروں کا ڈھیر تھا اس کے پاس کھیل رہے تھے، اور کھیل ہی کھیل میں حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ایک کھجور اٹھائی، اپنے منہ میں رکھی، تو اس موقع پر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی تربیت فرمایا کخ کخ۔ میرے آقا نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ تھوکو، تمہیں معلوم نہیں کہ ہم پر یہ پابندی ہے؟ یعنی کہ آقا علیہ السلام نے فوراً حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے منہ سے وہ کھجور نکلوائی صدقے کی، اور حضور نے قیامت تک امت کو پیغام دے دیا کہ میری امت پہ صدقہ حرام ہے، میری امت پہ زکوٰۃ حرام ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت کو امت کا پوچھو ہی نہ۔ ہمارے ہاں تو لوگوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا کہ جناب سیدوں نے زکوٰۃ نہیں لینی، صدقہ نہیں لینا، فطرانہ نہیں لینا، لیکن آپ کو سیدوں کی خدمت ہی نہیں کرنی۔ سیدوں کی بھی بیٹیاں ہیں، سیدوں کے بیٹے ہیں، سیدوں کے گھر میں راشن چلتا ہے، سیدوں کے گھر کا نظام چلتا ہے۔ کبھی کسی نے غور کیا کہ سید نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، سید نے تو اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے، جہیز دینا ہے، باقی لوگوں کی ضروریات ہیں، سب اپنا رونا روتے ہیں، تو سادات کی خدمت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امت کی ذمہ داری ہے، اور امت کی اس طرف بالکل توجہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، اور اس کا ہم سے پوچھا جائے گا۔ لہذا آس پاس دیکھیں ایسے غریب سادات کو غریب کہنا یہ بھی سادات کو توہین ہے۔ یہ تو آپ اپنے لیے اعزاز سمجھیں کہ آپ نظر رکھیں کوئی سید ضرورت مند ہے، آپ جا کے اس کو پیش کریں، آپ پردے میں لفافے بند کے پروٹوکول سے، یہ آپ کے لیے اعزاز ہوگا کہ سید نے آپ کا تحفہ قبول کیا ہے۔ یہ میں بات صرف یہ نہیں کہ جوش خطابت ہے، یہ میں دل کے جو میرے الفاظ ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں کہ اس طرف گاؤں میں ادھر ادھر سادات کی بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں جا کر جھاڑو دیتی ہیں، کام کرتی ہیں، سادات کے بیٹے بیٹیاں کام کرتی ہیں، اور آپ بریلوی ہو، امام احمد رضا کے ماننے والے ہو، امام احمد رضا میلاد کے خطاب کرنے جا رہے ہیں، صرف کیا ہوا کہ وہ جو پالکی تھی، پالکی اس وقت جو علماء کو لے کر جاتے تھے پروٹوکول میں، ایک پالکی میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان کو بٹھایا، لیکن کیا ہوا کہ وہ پالکی کو اٹھانے والوں چاروں کونوں میں جو لوگ تھے، ایک سید تھا، اعلیٰ حضرت نور بصیرت سے جان گئے، فرمایا رکھو پالکی کو، فرمایا تم میں سے سید کون ہے؟ اور وہ جو سید دار کرنے کا حضرت مزدور کا کام ہے تو مزدوری لینا، آپ ہمارا نسب کیوں پوچھتے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنی دستار مبارک اتاری اور اس سید کے پاؤں پہ رکھی، یہاں تک ملتا ہے کہ اس سید کو پالکی میں بٹھا کر اپنے کاندھوں پہ اٹھایا۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میں تو سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں رضوی ہوں، میں اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہوں، تو اعلیٰ حضرت کا مشن کدھر گیا؟ اعلیٰ حضرت نے تو یہ کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ حضور کا، سب گھرانہ نور کا ہے۔ محترم حضرات، سادات کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ حضرت امام حسن حسین سے۔ آج دنیا میں جو حضور کے مخالف تھے، سادات کے مخالف تھے، ان کے خاندان کدھر ہیں؟ یہ اور بات ہے کسی میں وہ جراثیم پائے جائے، سادات سے بہت دشمنی رکھیں وہ الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ طور پر ان کا خاندان کدھر ہے جو میرے آقا کے دشمن تھے، مخالف تھے، لیکن سادات کو شہید کرنے کے باوجود، سادات کو طرح طرح کی تکالیف دینے کے باوجود دنیا کے کونے کونے میں آپ کو سید ملیں گے، کیونکہ سید ختم نہیں ہوئے دنیا کے۔ حالانکہ کوئی آپ پوری ہسٹری اسلام کی پڑھ کر دیکھیں کہ جتنے بھی امام گزرے ہیں، سادات گزرے ہیں، ہر ایک کسی کو زہر دیا گیا ہے، کسی کو شہید کیا گیا، کسی کو کیا قتل کیا گیا، کسی پر ظلم کیا گیا، کسی کا پانی بند کیا گیا، کسی کی روٹی بند کی گئی۔ یاد رکھیں یہ سادات کا بہت بڑا مقام ہے، اور سادات کا سلسلہ کہاں سے چلتا ہے؟ حضرت امام حسن حسین، یہ سادات ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں۔ تو محترم حضرات، میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی تربیت کیا فرمائی؟ یہ ایک تربیت تھی کہ بچپن میں آپ نے اپنے منہ سے کھجور نکال دی، قیامت تک پیغام دے دیا۔
اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی عبادت، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہیں بے زبردست قسم کے عابد تھے، عابد بے مثل، اور زہد آپ کے اندر تھا، افضل ترین آپ عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج کیا پیدل کیا اور ننگے پاؤں حج کیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے پیدل حج کیا، اور کئی بار تو آپ نے بغیر، اس کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ آپ نے بغیر جوتے کے ننگے پاؤں آپ نے حج کیا، اور اللہ کا خوف آپ کے اندر اتنا تھا، خوف الہی جس کو کہتے ہیں، کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، جب آپ وضو فرماتے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوتے اس وقت آپ کا یہ حال ہوتا، یہاں تک کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے کہ اے میرے پالنے والے، تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، تیری بارگاہ میں آیا ہے، اور اس سے رحمان رحیم اپنے اچھائیوں کے صدقے مجھ جیسے برائی کرنے والے بندے کو معاف کر دے۔ یہ ہے عاجزی۔ آج ہم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھ لے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی اتنا بڑا کام کر لیا، بھئی نماز فرض ہے، کسی پہ احسان کیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ جیسا بندہ مسجد میں آ کر نماز میں کھڑا ہے، لیکن اس کے بعد عاجزی یہ ہے کہ نماز سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا مجھ جیسے گناہگار، جن کی پاکیزگی اللہ نے قرآن میں بیان کی، پاکیزہ خاندان ہے، پنجتن پاک کا خاندان ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی عاجزی انکساری اور خوف الہی، اور یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کا خوف الہی بیان کیا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو جو سخاوت تھی وہ بھی بے مثل تھی۔ جب بھی کسی نے آپ سے کچھ مانگا، آپ کے آگے 10 پھیلایا، 10 دراز کیا، آپ نے اسے عطا کیا 50,000 درہم، 500 اشرفیاں دی، اور آپ نے مزدور کو لا کر یہاں تک بلا کر کہا کہ یہ آپ سامان اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ آپ دیتے بھی تھے، گھر پہنچواتے بھی تھے۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت تھی۔ یہاں تک ایک مرتبہ آپ نے ایک سائل کو خدا سے یعنی کہ دعا کرتے دیکھا، خدایا مجھے 10,000 دے، 10,000 درہم۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا سائل ایک ہے دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے 10,000 درہم دے، تو آپ نے گھر پہنچ کر جو مطلوبہ رقم تھی 10,000 درہم اس شخص کے گھر میں بھجوا دیے، اس کے گھر میں بھجوا دیے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا، حضرت امام حسن مجتبیٰ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ خود تو فاقے کرتے ہیں، آپ تو بڑی تنگی میں وقت گزارتے ہیں، بڑی سادگی میں زندگی گزارتے ہیں، فاقے کرتے ہیں، لیکن آپ کسی سائل کو محروم نہیں کرتے، کسی آپ مانگنے والے کو خالی نہیں بھیجتے، عطا پہ عطا کرتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جو اس موقع پر جواب دیا اس شخص کو، یہ جواب سننے والا ہے، اور ہم سب اس جواب کو اپنی دل کی تختی پر نوٹ کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں خدا سے مانگنے والا ہوں، اور اللہ نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے، اللہ مجھے دے رہا ہے، اللہ کی عادت ہے دینا، اللہ دے رہا ہے، اور میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈال رکھی ہے، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنی عادت بدل دوں، یہ بات سننے والی ہے، اگر میں اپنی عادت بدل دوں کہ اللہ بھی اپنی عادت بدلنا دے۔ اللہ کی عادت ہے دینا، اور امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں میں اللہ کے حکم پر آگے میں دیتا ہوں، میری یہ عادت ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کے نام پر دینا بند کر دوں، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی اپنی عادت بدل دے، اللہ مجھے دینا بند نہ کر دے۔ لہٰذا جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو دیتے رہنا چاہیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے سخاوت کا یہ عالم تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر خاص کرم کیا کہ آپ اس قدر سخاوت کرتے تھے۔ اور ایک اور بات آپ کی سخاوت کے حوالے سے، ایک دفعہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مدینہ شریف سے حج کے لیے مکہ پاک گئے، راستے میں ایک بڑھیا کا گھر تھا، اس کے گھر گئے، اس کو کہا کچھ ہمیں پینے کے لیے دے دیں، انہوں نے دودھ وغیرہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھوک بھی لگی ہو، کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ اس بڑھیا نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں البتہ میرے گھر میں ایک بکری ہے، آپ اس کو ذبح کر لیں، اس کا گوشت کھا لیں۔ وہ بڑھیا کی سخاوت پہ قربان جاؤں، وہ جانتی نہیں تھی کہ امام حسن ہے، یہ امام حسین ہے، یہ جناب علی عبداللہ بن جعفر ہیں۔ جب کھانا تناول فرما لیا،
آپ کو پتہ ہے کہ جو نسلی اور اصلی ہوتے ہیں وہ کبھی نیکی کو بھولتے نہیں ہیں، کبھی بھی وہ نیکی کے بھولتے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ایسا وقت جب وہ شوہر اس خاتون کا شام کو واپس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو بکری ذبح کر کے دے دی ہے جس کو آپ جانتی بھی نہیں ہیں، اور اپنے گھر میں ہمارے کچھ نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ ہے پیسہ ہاتھوں کو میل ہوتا ہے، اس خاتون پر غربت آ گئی، وہ مدینہ پاک آ گئی۔ جب مدینہ پاک آتی ہے تو اس نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو نہیں پہچانا، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اس کو پہچان لیا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پہچانا ہے، میں نے آپ کو پہچانا ہے، اور آپ نے ہمارے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو 1000 بکری دی، امام حسین نے ایک بکری دی، 1000 بکری دی، اور 2000 بکریاں حضرت عبداللہ بن جعفر نے دی، اور اشرفیاں اور تھی، اور یہ انہوں نے کہا جاؤ اپنے شوہر کے پاس لے جاؤ۔ یہ ہے اصلی اور نسلی لوگوں کا کام۔ جب ان کے ساتھ کوئی نیکی کرتا، مشکل لمحات میں گھڑی میں کام آتا ہے تو پھر اس طرح عطا کرتے ہیں۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی سخاوت تھی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی، آپ کو پتہ ہے آپ کو زہر دے گیا، اور اتنا سخت قسم کا زہر دیا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی جو آنتیں تھیں وہ پھٹ گئی۔ سادات پہ ظلم نہیں ہوا، بہت بڑا ظلم ہوا۔ جہاں پر ظلم کا لفظ بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، جہاں پر لفظ ظلم چھوٹا سا لگتا ہے، بندہ کہتا ہے یہ لفظ ظلم اتنا سا چھوٹا ہے، ظلم کے پہاڑ ڈالے گئے، یعنی کہ اتنا بڑا ظلم ہوا، آپ اندازہ لگے آنتیں پھٹ گئی۔ لیکن جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت امام حسین آتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بھائی کی یہ کیفیت ہے، زہر دیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جس پہ مجھے شک ہے امام حسن مجتبیٰ کو جس نے زہر دیا، اگر وہ نہ ہو، بلا وجہ میں کسی پر ظلم کر بیٹھوں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ کی شہادت سے قبل ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا تو آپ کے دونوں چشمان مبارک کے درمیان سورہ اخلاص لکھی ہوئی تھی، قل هو اللہ احد لکھی ہوئی تھی۔ کیا لکھی ہوئی تھی؟ آپ کے چشمان نے یہ خواب میں دیکھا کہ یہ لکھی ہوئی تھی، اور آپ کو اہل بیت میں سے وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ خواب ہے۔ لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے بیان ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر واقعی یہ خواب سچا ہے، اگر واقعی یہ خواب دیکھا ہے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر کے چند ہی روز رہ گئے، اور اس خواب کے چند روز کے بعد ہی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ تو یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو، ولادت سے لے کر، عقیقے سے لے کر، اذان سے لے کر، سخاوت سے لے کر، اللہ کے خوف سے لے کر، اور میں نے یہاں تک کہ آپ کی سخاوت سے لے کر تمام پہلو، اور آپ کو جو زہر دیا گیا۔ اور ایک بات اور کرنا اس میں لازمی یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ جو ہے 5ویں خلیفہ ہیں۔ ہماری عوام اہل سنت کو اس بات کا بہت کم پتہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں صرف 4 ہیں، صحابہ ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم، الحمدللہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور خلیفہ چہارم مولا علی، اور 5ویں خلیفہ کون ہے جس کا ہم لوگوں کو نہیں پتہ، اور ہم سے بھی غلطی ہوئی کہ جب ہم نے مسجد کا کام کروایا یہاں لکھوایا نہیں ہے، 5ویں خلیفے کا نام بھی لکھوانا چاہیے تھا، اور انشاءاللہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ لکھوائیں گے۔ 5ویں خلیفہ ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کہیں کہ یہ بات آپ نے کیسے کر دی؟ میں عرض کروں گا کہ بات یہ ہے کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میرے آقا نے باقاعدہ پیشن گوئی کی، کیا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ خلافت جو ہے 30 سال تک رہے گی۔ کتنا عرصہ؟ 30 سال تک رہے گی۔ اب سیدنا صدیق اکبر کا دور، حضرت فاروق اعظم کا دور، خلافت کا عثمان غنی کا دور، مولا علی کا دور، اگر آپ جمع کر لیں، جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے شامل نہ کریں، وہ 30 سال پورے نہیں ہوتے، وہ 30 سال پورے نہیں ہوتے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ خلیفہ پنجم ہیں، خلیفہ برحق ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہوا،
اور 6 مہینے کے بعد آپ نے خلافت چھوڑ دی۔ اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو لوگ لان تان فلاں فلاں یہ یوٹیوبر فلاں بدبخت لوگ جو ہیں، ہمارا عقیدہ نظریہ اہل سنت کا شروع سے یہی ہے کہ بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے جہاں پر مولا علی سے ان کا اختلاف ہوا، حق پہ حضور نے فرمایا حق کو ادھر پھیر دے جس طرف علی ہے، ٹھیک ہے، حق پہ تو حضور کا خاندان ہے، یہ بات اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی، ہماری بھی صلح ہے۔ اگر حضرت امام حسن مجتبیٰ صلح نہ کرتے تو ہماری صلح بھی نہ ہوتی۔ بات اتنی سی ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ لان تان کرنا، یہ کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، لیکن اس بات کے پیش نظر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جس امام حسن سے اختلاف ہوا یا مولا علی سے اختلاف ہوا، حضور نے فرمایا حق کو یا اللہ ادھر پھیر دے جس طرف علی ہو، حق پہ مولا علی تھے، باقی صلح ہو گئی، معاملہ ختم ہو گئے۔ اب اگر ہم 1450 سال کی پرانی کہانیاں کھول کر بیٹھ جائیں، ویسے بھی جب صلح ہو جائے اس کے بعد اس بات کو زیر بحث لینا یہ چغل خور آدمی کا کام ہے۔ اگر آپ کی کسی سے صلح ہو جائے، قتل ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اللہ معاف فرمائے، صلح ہو گئی، اب اگر کوئی بندہ آ کر اسی لڑائی جھگڑا کو مردے کھودنا شروع کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو لڑانا چاہتا ہے، وہ آپ کی صلح پہ راضی نہیں، لہٰذا صحابہ نے صلح کر دی، بات ختم ہوگی۔ تو لہٰذا یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا جو یوم ولادت ہے وہ 15 رمضان المبارک کو ہے، یہ میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ایک اور چیز تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھ